دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزمرہ کی طرح پھر میں آپ لوگوں کے سامنے صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سبق نمبر 20 محرم الحرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم آگے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرک و بت پرستی اور ضلالت و گمراہی کا مشاہدہ کیا تو انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سننے، دیکھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ نفع نقصان کی مالک ہیں؟ وہ چیزیں بذات خود بے بس اور لاچار ہیں، ان میں اپنے وجود کو بھی باقی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، وہی ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہے، اور وہ زبردست قوت و طاقت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کی، مگر افسوس کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان کے والد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہیں آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ پھر پوری قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک اشارہ میں درخت کا 2 حصہ ہو جانا۔ مکہ میں رکانہ نامی ایک آدمی تھا جو بہت بہادر اور طاقتور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، پہلے مجھے کوئی نشانی بتلاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں۔ قریب میں کانٹوں کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گنجان اور شاخوں والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ادھر آ۔ تو اس درخت کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ اپنی جگہ رہا اور دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ بولا، ایسا ہے تو اس کو حکم دو کہ واپس چلا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں حصے آپس میں مل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کہا، ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اللہ سے رحم طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اے اللہ، آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دوزخ سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں جھوٹی تہمت لگانا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکہ باز شیطان کسی دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں پلسرات سے اللہ کی رحمت سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پلسرات پر سوار کیا جائے گا تو وہ اس کے کنارے سے اس طرح سے گزریں گے جس طرح سے پتنگے آگ میں گرتے ہیں، وہ اس کے کنارے سے اس طرح گریں گے جس طرح پتنگے آگ میں گرتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی تو نجات دینا، یعنی ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرمانا رب کریم۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج سفرجل کے فوائد یعنی پیئر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک سفرجل یعنی بہی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اسے لے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ دوستو، روزانہ سننے کے لیے 5 منٹ کے مدرسے کو آپ میرے چینل پر اگر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اگر پیج پر سن رہے ہیں شیئر کریں، چونکہ دین کی بات کو آگے تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔